اس پورے عمل کو جاننے کے لیے آپ کو ہماری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی، اور آگے بھی دوسرے وظائف اور اعمال کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل اسلامک ہب کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا ضروری ہے تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز ٹائم پر مل سکیں۔ چلیں ویورز، آج میں بتاتی ہوں، جیسا کہ رمضان میں تمام عبادات کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا بھی بہت لازم ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے فرض ہوتا ہے، اور ہمیں فرض اپنے پورے کرنے چاہیے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ تمام وظائف کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ باوضو ہوں، اور اس کے بعد آپ کو تمام جو 5 وقت کی نماز ہے وہ کرنی چاہیے، اور اپنے جو اعمال ہیں اس کو پورا اللہ پہ بھروسہ اور پوری امید سے کرنا چاہیے تاکہ آپ کے اعمال اور وظیفے کامیاب ہو سکیں۔ چلیں ویورز، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 15ویں روزے کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ جی فرینڈز، آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے کل 15واں روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے، 15ویں روزے کو آپ نے سحری کر کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بہت ہی خوش و خضوع کے ساتھ سورہ فتح 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سورہ فتح پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، جس بھی مقصد کے لیے مانگیں گے بہت عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی، آپ بھی سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس کے بعد فرینڈز، جیسے ظہر کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صلاۃ الحاجات 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ صلاۃ الحاجات 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیت کر لینی ہے نفل کی، 4 رکعت نفل۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ والی آیت پڑھنی ہے، غور سے سنیے گا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر چوتھی رکعت پڑھنی ہے، اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ فرینڈز، یہ ہے آپ کی 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کہ ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، تمام عزیزوں کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو درود پاک پڑھ لیں، بہتر یہی ہے کہ اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ یہ لکھا گیا ہے جس دعا سے شروع میں اور آخر میں جو کچھ عمل کیا جائے، جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ اللہ رب العزت سے مانگیں، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ پھر فرینڈز، آپ نے بعد از نماز عصر کی نماز پڑھ لیں۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف 55 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ میں آپ کو 15ویں روزے کے وظائف بتا رہی ہوں، عبادات بتا رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ اپنی زندگیوں کو کامیابیوں سے، خوشیوں سے منور کر لیں۔ درود شریف 55 مرتبہ 55 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود شریف بتا رہی ہوں میں آپ کو، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس درود کو آپ نے 55 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر دوستوں، آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، اور جب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری، جب آپ مغرب کی نماز سے پہلے آپ جب افطاری کریں، افطاری کے وقت جو دعا مانگیں، اس دعا میں مجھ جیسی کمتر انسان کو بھی شریک کر لیں، دعا کر دیجیے گا میرے لیے بھی، کیونکہ اس وقت کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔
سیدھی عرش پر جاتی ہے اور اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جی فرینڈز، آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد دعائے کرب و پریشانی، جو انسان میں کرب تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، آج کل ہر انسان برے حالات میں ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے دور ہونے کے لیے 17 مرتبہ 17 ٹائمز آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعائے کرب و پریشانی اس کو کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 17 مرتبہ پڑھ لینا ہے آپ نے اس کو۔ پھر آ گئی ہے عشاء کی نماز۔ 15ویں روزے کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، 26، وہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ آیت میں بتا دوں آپ کو، آپ نے ہر چیز کے شروع کرنے سے پہلے، ہر عبادت کے شروع کرنے سے پہلے، ہر دعا کے شروع کرنے سے پہلے، چاہے وہ نفل ہو، دعا ہو، حاجت کے نفل ہو، درود شریف ہو، کچھ بھی ہو، بسم اللہ پڑھنی ہے اور آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ آل عمران کی آیت 26 40 مرتبہ 40 ٹائمز۔ وہ کون سی ہے جی میں آپ کو بتاتی چلوں گی، لیکن اگر آپ ہماری ویڈیو کو ذرا سا بھی اسکپ کر دیں گے تو آپ کی عبادات میں خلل آ سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ وہ آیت یہ ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جی فرینڈز، تو یہ 15ویں روزے کی عبادات، 15ویں روزے کی دعائیں، 15ویں روزے کے فضائل ہیں کچھ